بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا خواب دیکھنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی آدمی پسندیدہ خواب دیکھے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ اس خواب کو دوسروں سے بھی نقل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو سمجھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، چنانچہ شیطان سے پناہ چاہے اور اس خواب کو لوگوں سے ذکر نہ کرے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صحت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام کی نظر میں صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ایک طرف تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تو دوسری طرف اس کا تحفظ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صحت اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جس کا تحفظ اور صحیح استعمال انسان کے لیے ضروری ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز محاسبے کے وقت سب سے پہلے بندے سے یہ کہا جائے گا، کیا میں نے تجھے جسمانی صحت نہیں دی تھی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کی حفاظت کرے اور اس کا غلط استعمال کر کے اسے تبدیل کرنے یا بگاڑنے سے پرہیز کرے۔ درود و سلام پڑھنے والے کی فضیلت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شکر کرنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گیا۔ آپ کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور وہاں بہت لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہی قبضہ نہ کر لی ہو، تو میں چلنے لگا اور اپنا سر نیچے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور کہا کیا ہوا ہے عبد الرحمن؟ میں نے کہا آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، تو میں دیکھنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں باغ میں آیا تو جبریل امین سے ملاقات کی۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا، جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس وجہ سے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا۔ جنات نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے اور سورہ رحمان کو اول سے آخر تک پڑھا۔ صحابہ خاموش تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میں نے اس سورت کو لیلۃ الجن کی رات جنات پر پڑھا تو آپ سے اچھے جواب دینے والے تھے۔ جب بھی میں ان آیات کو پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ جنات کہتے اے ہمارے رب ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس آپ ہی کے لیے تعریف ہے۔ مہمان کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات کے وقت کہیں جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو کس چیز نے تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے؟ یعنی اس وقت چونکہ گھر سے نکلنے کی تم لوگوں کی عادت نہیں ہے، اس لیے ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی جو تمہارے گھر سے نکلنے کا باعث بنی؟ ان دونوں حضرات نے عرض کیا بھوک نے ہمیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یعنی ہم بھوک کی شدت سے بیتاب ہو کر گھر سے نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اسی چیز نے گھر سے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے، یعنی میں بھی بھوک ہی کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ دونوں بھی اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر پہنچے جن کا نام ابو الحیثم تھا، مگر وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا خوش آمدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں آدمی یعنی تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے عرض کیا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری صحابی آ گئے۔ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں دیکھا تو اپنی اس خوش بختی پر پھولے نہیں سمائے اور کہنے لگے الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بزرگ تر مہمانوں کے اعتبار سے آج کے دن مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے، یعنی آج کے دن میرے مہمان دوسرے لوگوں کے مہمانوں سے زیادہ بزرگ اور معزز ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ انصاری ان حضرات کو لے کر اپنے باغ میں گئے، جہاں ان کے لیے ایک بچھونا بچھا کر ان کو اس پر بٹھایا اور خود کھجوروں کے درختوں کے پاس گئے اور ان مہمانوں کے لیے کھجوروں کا خوشہ لے کر آئے جس میں نیم پختہ اور پختہ تر و تازہ ہر طرح کی کھجوریں تھیں۔ پھر انہوں نے کہا آپ لوگ اس میں سے کھائیے۔ اس کے بعد انہوں نے چھری لی اور ایک بکری کو ذبح کرنا چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دودھ والی بکری ذبح کرنے سے اجتناب کرنا۔ آخر کار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ایک بکری ذبح کی، اور جب اس کا گوشت پک گیا تو سب نے اس بکری کا گوشت کھایا، اس خوشے میں سے کھجوریں کھائی اور پانی پیا۔ اس طرح جب کھانے پینے سے پیٹ بھر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھوک نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا، لیکن تم اپنے گھروں کو واپس بھی نہ ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ نعمتیں میسر ہو گئیں۔ اس انصاری کا اپنے گھر میں ان معزز بزرگ ترین مہمانوں کو دیکھ کر اپنے حق میں ایک عظیم نعمت تصور کرنا اور اس پر ان کا الحمدللہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ کسی نعمت کے ظاہر ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ نیز یہ بھی مستحب ہے کہ جب مہمان آئے تو اس کے سامنے اکرام میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دنیا میں جو نعمتیں عطا فرماتا ہے ان کے بارے میں وہ قیامت کے دن سوال کرے گا، اور یہ سوال بعض کے حق میں توبیخ اور سرزنش کے طور پر ہوگا، اور بعضوں سے احسان جتلانے اور اظہار نعمت اور کرامت کے طور پر ہوگا۔ گویا ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت پر بندوں سے سوال فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں یہ جو فلاں فلاں نعمت عطا کی تھی، تم نے اس پر ادائیگی کا شکر کا حق ادا کیا یا نہیں؟ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔